الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین کرام و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں، بلکہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ کے عید الاضحیٰ کے جو دن ہیں، جو مسرتوں بھرے دن ہیں، وہ بڑے خوشگوار گزرے ہوں گے، اور میری خالق کائنات سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں یہ جو خوشیوں کی بہاریں ہیں، یہ جو رونقیں ہیں، یہ جو مسرتوں کا ایک جہان ہے، اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو، ان بہاروں کو آپ کی زندگی میں برقرار رکھے، اللہم آمین۔ ایک انتہائی خوبصورت اور ایک مختصر سی بات آپ کو سمجھانے کی غرض سے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا، اور اس دربار میں اس کے وزراء بھی تھے، سارے تھے، درباری تھے۔ وہ شکایات سن رہا تھا۔ جب ان شکایات سننے سے فارغ ہوا تو اس نے اپنے ایک وزیر سے کہا کہ یار آج میرا دل کرتا ہے میں نہ شکار کے لیے جائیں۔ وزیر نے کہا حضور حاضر ہیں۔ وزراء اکٹھے ہوئے، اس کے خادم اکٹھے ہوئے، خادمین خدام جو تھے وہ ساتھ لیے اس نے، اور جو اس کے جو اوزار تھے شکار کے، وہ لے کے جنگل کی طرف نہ روانہ ہو گیا۔ اب جنگل میں وہ شکار کر رہا ہے، اور دوران شکار اس کو نہ ایک پتھر آ کے لگتا ہے۔ اب بادشاہ کو کوئی بندہ پتھر مارے، وقت کا بادشاہ ہو، اور اس وقت نظام بھی بادشاہت کا تھا کہ بادشاہ کے بیٹے نے بادشاہ بننا ہے، بادشاہ کے اس کے بیٹے نے اس کے بیٹے نے، نظام بھی ایسا۔ بادشاہ اتنی شانوں کا مالک ہے، ساری رعایا اس کے جو ہے نا وہ قبضے میں ہے، ساری رعایا اس کے نیچے ہے، ساری رعایا جو ہے نا وہ، اب اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ سارا ملک جناب اس کے کنٹرول میں ہے، لاکھوں اس کے وزراء ہیں، اور اس کو خود بندہ پتھر مار دے۔ بادشاہ نے جب پتھر اٹھایا نا، تو بادشاہ نے کہا کہ یار پتہ کرو یہ پتھر کدھر سے آیا، اس بندے کو پکڑ کے لایا جائے، یہ جدھر سے پتھر آیا نا اس سمت میں آپ چلے جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ آپ کو آدمی مل جائے گا، اس سے آپ پکڑ کے لائیں۔ خدام دوڑ دیے ادھر دیکھا کہ ایک آدمی نا پتھر پانی میں پھینک رہا تھا، ایسے پانی میں پتھر پھینک رہا تھا۔ انہوں نے اس کو پکڑا اور اس سے کہا کہ جو تم پتھر پھینک رہے ہو یہ بادشاہ سلامت کو جا کے لگا ہے، اب تمہاری خیر نہیں ہے، دیکھو تمہارے ساتھ اب بادشاہ کیا کرتے۔ وہ جو پتھر پھینک رہا تھا وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا، اس کے چہرے کی ہمائیاں اڑ گئی، رنگت اس کے چہرے سے اڑ گئی، اور بڑا پریشان ہوا۔ اس کو اب اپنی موت یقینی نظر آنے لگی۔ اس نے کہا کہ اب میری موت ہو جانی ہے، کیونکہ بادشاہ نے معافی نہیں دینی، مجھ سے جرم جو ہے نا وہ اس طرح کا سرزد ہوا ہے، میں نے جو پتھر پھینکا تھا وہ بادشاہ کو لگا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بادشاہ وقت کا حاکم ہے، تو وہ تو مجھے جناب وہ قتل کر دے گا، مجھے مار دے گا، مجھے سزائے موت ہوگی۔ وہ خیر جناب اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ یہ جو تم نے پتھر پھینکا ہے تم جانتے ہو کہ یہ پتھر کون سا ہے؟ اب اس کے دل میں یہ بات تھی کہ بادشاہ میرے لیے سزا کا اعلان کرے گا، سپاہیوں سے کہے گا اسے گرفتار کر کے اسے قید خانے میں قید کیا جائے، اور پھر ہم اس کی سزا کا اعلان کریں گے، اور اس اعلان کے مطابق مجھے سزا مل جائے گی۔ اس کے دل میں یہ بات چل رہی تھی، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ جو تو نے پتھر مارا ہے نا، کیا تو جانتا ہے کہ اس پتھر کی اہمیت کیا ہے؟ اس نے کہا جی بادشاہ سلامت میں نہیں جانتا، میں گزر رہا تھا، مجھے یہ راستے میں چمکتے ہوئے پتھر ملے ہیں، میں نے ان کو اٹھا لیا، میں ان کو پھینکتا گیا، اور ایک دانستہ طور پہ آپ کو آ کر لگ گیا، میں نے تو جان بوجھ کے تو یہ کام نہیں کیا، غلطی ہو گئی مجھ سے، میں لیکن اس سے معافی چاہتا ہوں آپ سے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو تمہیں علم نہیں ہے، یہ جو تم پتھر پھینک رہے ہو نا یہ بڑے قیمتی ہیں، تم نے تو پھینک دیے، اب یہ ٹوٹ چکے ہیں، یہ اصل میں پتھر نہیں ہے، یہ ہیروں کی ایک نایاب قسم تھی جو تمہیں ملی تھی، اور تم نے اسے ضائع کر دیا۔ یہ تو بڑے جو نا وہ انمول ہیرے ہیں، اگر تمہارے پاس ہوتے ہیں تو تمہارے پاس تو مجھ سے زیادہ دولت ہونی تھی، اگر تمہیں ان کی پہچان ہوتی، لیکن چونکہ تمہیں علم نہیں تھا، تمہیں پہچان نہیں تھی، تم نے اسے ایسے ہی بہا دیا۔ اب وہ جو آدمی تھا وہ اپنے دل ہی دل میں خود کو نہ کوسنے لگا، خود کو برا بھلا کہنے لگا۔ وہ کہتا کہ یار تو کتنا نادان آدمی ہے، تجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ پتھر ہیں یا جناب یہ ہیرے ہیں، یہ موتی ہیں، یہ تو نے کیا کیا، اتنے قیمتی اتنے نایاب پتھر تو نے ایسے ہی پھینک دیے۔
میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہی مثال ہماری زندگی کی ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ ان قیمتی پتھروں کے جیسا ہے جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں، جن کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی دولت ہے جس کا ہم جو ہے نا وہ غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ اس کی پہچان کی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صرف کیا جائے، اللہ تعالیٰ عز و جل اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اپنے یہ جو قیمتی ہماری سانسیں ہیں نا، ہمارے جو قیمتی اوقات ہیں، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ان رستوں پر چلا جائے جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی موجود ہے، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان بھی موجود ہے، اور یہ ان ہیروں کی مانند ہماری سانسیں بھی آج موجود ہیں۔ اس سے قبل کہ ہمارے انگوٹھے باندھ دیے جائیں، ہمارے نام کے اعلانات جو ہیں مساجد میں ہو جائیں، ہم غسال کے محتاج ہو جائیں، جناب ہمارا انتظار ہونے لگا جائے کہ جناب جنازے کا اعلان کب ہونا ہے۔ رشتہ دار تو فون کر کے پوچھتے ہیں، ہاں وہ یار جنازہ کتنے بجے ہے، یہ پوچھتے ہیں کہ جنازہ کتنے بجے، اتنا سا پوچھا جائے گا۔ اہمیت اس وقت صرف اتنی ہونی ہے کہ یار اس کا جنازہ کتنے بجے ہے۔ تو جیتے جی اپنی سانسوں کی، اپنے ان اوقات کی قدر کیجئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کو میسر ہیں، انہیں ضائع نہ کیجیے، بلکہ ان کی قدر کیجئے اور ان کا صحیح استعمال کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو کام اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔